بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین، آج کا درس ہمارا سورہ زمر کی مجلس نویں مجلس ہے اور آیت نمبر 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون۔ ترجمہ نہیں، مفہوم، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ ترجمہ تو بعد میں بتاتا ہوں۔ اور پھونکا جائے گا سور میں تو مر جائیں گے سب جو آسمان اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر پھونکا جائے گا اس میں یعنی سور میں دوبارہ دوسری مرتبہ۔ اچانک لوگ اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، زمین منور ہو جائے گی، اس کا رب اس کے نور سے، کتاب رکھ دی جائے گی، نبیوں کو حاضر کیا جائے گا اور گواہوں کو بھی، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ترجمہ نہیں ہوا ہے، یہ مطلب ہوا، تو تھوڑا سا توجہ دیں۔ ترجمہ کیوں نہیں ہوا اور اس کی وجہ کیا، اس کی حکمت کیا؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، ترجمہ کیا کیا ساروں نے؟ پھونکا جائے گا سور میں، یا پھونکا جائے گا سور، ایک ہی بات ہے، لیکن چونکہ ہم حرف بحرف ترجمہ کرنے کے عادی ہیں، اس کا ترجمہ یہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کیا مطلب؟ روزہ فرض کیا گیا، تو یہ نفخ۔ ترجمہ کیا ہوا؟ سور میں پھونکا گیا، بے نفخ۔ کتب اللہ لکم، اللہ نے تم پر فرض کیا، تو یہ نفخ سے بنا۔ نفخ کے معنی سور پھونکا، نفخ پھونکا گیا۔ ابھی اس اسلوب کو یاد رکھیے گا، آج پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن ابھی پھر جب ہم دوسری آیت شروع کریں گے، وفیت، بدلہ دیا جا چکا۔ کہاں بدلہ دیا جا چکا؟ سور کہاں پھونکا گیا؟ ابھی تو قیامت کے دن یعنی جو پہلا سور جو ہے پھونکا جائے گا۔ پھر چلیے، وسیق الذین کفروا، مجرموں کو ہانک دیا گیا، یہ تک جبکہ ہانک دیا جائے گا۔ پھر نیک لوگوں کو لے جایا جائے گا، تو اخیر تک آپ دیکھیں گے وقالوا الحمدللہ، انہوں نے الحمدللہ کہا جنت میں۔ ابھی تو جنت ملی نہیں، تو سمجھ رہے ہیں نا، سارے سیگے آج اور اختتام بھی وقیل الحمدللہ۔ تو کیا مطلب وقیلا؟ کہا گیا، سب ماضی ماضی ماضی۔ تو یہ اسلوب قرآن کا، انا اعطیناک، ہم نے تمہیں حوض کوثر دے دیا۔ کہاں دیا؟ تو ترجمہ ہوا صحیح؟ ترجمہ تو نہیں ہوا، مفہوم۔ تو یہاں جو آج ترجمہ ہم نے کیا ہے مفہوم، جب سور میں پھونکا جائے گا۔ ایسا کیوں؟ جو بھی قیامت کے بارے میں جو بتایا گیا ہے وہ یقیناً پیش آنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، پھونک دیا گیا۔ ابھی ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں جب پھونکا جائے گا، تو اس بات کو خیال میں رکھیں آخر تک۔
ونفخ فی الصور. دوسرا لفظ ہے صعق کا اور تیسرا الا من شاء. تو مزید دو چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں. صعق کا یہاں ترجمہ کیا ہے کہ سب مر جائیں گے. ٹھیک ہے, حالانکہ صعق کے معنی مر جائیں گے نہیں. سورہ اعراف میں جائے 143. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ربی ارینی انظر الیک, مختصر کر رہا ہوں, میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. لن ترانی, نہیں دیکھ سکتے, پہاڑ کو دیکھو. فلما تجلی, کیا ہوا؟ خر موسیٰ صعقا. آ گئے نا صعقا کی ضد میں. وہاں ترجمہ کرتے ہیں کہ بے ہوش ہو گئے. ترجمہ ہوا نہیں ہوا. زاریات میں جائیے, سورہ ہود کئی جگہ پر فاخذتہم الصاعقہ, صاعقہ نے دبوچ لیا. تو صاعقہ کا مطلب کیا؟ صاعقہ تو ایک چینخ ہے. تو سور میں پھونکا جائے گا تو ایک آواز آئے گی. تو کہیں کوئی بے ہوش ہوا پھر اٹھا, افاقہ. کہیں قوم عاد کو دبوچ لیا پھر موت, وہ ہلاک ہو گئے. تو یہاں کیا جو معنی کیے ہیں اس سے مستعار لیے کہ سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ سب لوگ مر جائیں گے. تو صحیح کا, حالانکہ صحیح کا ایک آواز ہے. تو سب میں اچھا ترجمہ, جب سور میں پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے صاعقہ کے زد میں آ کر مر جائیں گے. باقی صاعقہ کے معنی مرنا نہیں. اب من یعنی کیا؟ مفسرین نے قلم اٹھا لیے, اللہ تعالیٰ نے مبہم فرمایا تو ہم بھی اس میں تحقیق نہ کریں. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے, اخیر درس تک اگر آپ غور سے ساتھ میں رہیں گے, کوئی اور کسی طرف متوجہ نہ ہو آپ, تو آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ وہ کون. قرآن میں اس کا ذکر ہے من. تو سب سے پہلے من. ہم تو ابھی مختصر بتاتے ہیں, پھر آخر تک ساتھ میں رہیں تو خود واضح ہو جائے گا کہ کون لوگ ہیں یہ, اور اسی پر درس ختم ہوگا لیکن مکمل نہیں ہو سکے گا. سور پھونکیں گے کون؟ جیسے کہ حدیث میں ہے. جی ٹھیک ہے. جب سور پھونکا جائے گا تو سب صعقہ کی زد میں آ کر مر جائیں گے. اب اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تو وہ کون پھونکے گا؟ وہی. تو وہ زندہ باقی بچے کہ نہیں بچے؟ بچے. تو بہرحال ایک ابھی اشارہ کر رہا ہوں, ابھی اور سمجھ میں آئے گا کہ کون بچیں گے. تو من مطلب ہے کہ کچھ مخلوق کا زندہ رہنا, اللہ تعالیٰ انہیں مارنا نہیں چاہیں گے, وہ زندہ رہیں گے. اب وہ کون؟ تو یہ الا من شاء اللہ, ایسی مخلوق ہے. لوگ سوال کرتے ہیں چاند, سورج, زمین سب ٹوٹ جائے گا تو فرشتے کہاں کھڑے رہیں گے؟ تو سنیے گا, ابھی ساتھ میں رہیے. تو یہ پہلا مرحلہ ہوا کس کا؟ ایک سور پھونکا جائے گا اور سب مر جائیں گے. کچھ لوگ تو پہلے سے مرے ہوئے ہیں, دفن ہیں, ٹھیک ہے. کچھ لوگ سور سے مریں گے. اب دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا, اسے کیا کہیں گے؟ بعث, یوم البعث. جان چکے ہیں سب آپ دوبارہ زندہ ہونے کو بعث. اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ بعثت میں اور بعث میں کیا فرق ہے. مطلب ہے کہ جو پرانی چیز ہے اس کو ہم نے دوبارہ اٹھانا. تو سب لوگ مر چکے تھے, دوبارہ اٹھیں گے, یوم البعث. اور نبوت پہلے سے چلی آ رہی ہے تو اسی ایک نبی کو لایا, اس لیے کہتے ہیں بعثت. یہ پہلے بتا چکا ہوں. حدیث ہے, بڑی تفصیل ہے اس میں, کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں کہ سور پھونکا جائے گا, سب موت کی زد میں آ کے فنا ہو جائیں گے. پھر سور پھونکا جائے گا 40 کے بعد, تو سب زندہ ہوں, قیام ہوئی. یہ اب آپ پوچھیں گے نا 40 کے بعد یعنی کیا؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 کے بعد. 40 کیا؟ تو انکار کر دیا. کیوں انکار کیا؟ تو لوگوں نے پوچھا 40 سنتن لا ادری, مجھے نہیں معلوم. 40 مہینے لا ادری, 40 ہفتے لا ادری. اب ایسا کیوں؟ تو یہ اللہ کو معلوم.
عندہ علم الساعہ. اس میں کیا حکمت ہے یہ تو ہم نہیں سمجھ سکتے. لیکن ایک چیز، یہ پہلا نفخہ ہے اور دوسرا نفخہ شروع ہونے سے پہلے کی باتیں بتا رہا ہوں. لوگ کا یہ تصور ہے کہ شیطان، جن یہ مرتے ہیں کہ نہیں، تو کچھ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے سورہ صاد میں پڑھے ہیں، دیکھیے، اور سورہ ہجر کی 38 آیت میں بھی یہی مضمون ہے. یہ میں اس لیے دیتا ہوں کہ لوگ کھوج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، حوالے دیتا ہوں، لیکن یہ تو ابھی قریب میں پڑھے ہیں. دیکھیے شیطان نے کیا کہا تھا، قال ربی فارنی ربی فانظرنی الی یوم یبعثون. کیا کہا تھا اس نے؟ لوگ کیا جانتے ہیں کہ مکالمہ، بس. تو اس وقت مکالمہ تھا، آج کچھ اور اس میں بیان ہے، چونکہ آیت سے ملتی ہے نا. کیا کہا؟ فانظرنی، مہلت دے. دوسری بات کیا کہی؟ الی یوم یبعثون. دو پہلو الگ الگ ہیں، دو باتیں ہوئی نا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انک من المنظرین، تو مہلت دیا گیا. لیکن دوسری بات کے جواب میں کیا فرمایا؟ الی یوم الوقت المعلوم. بعث کا دن نہیں، معلوم. کیوں؟ اگر بعث کے دن کی اس کی عرضی قبول کی جاتی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے سور میں اس پر موت واقع نہیں ہو سکتی تھی. تو کیا فرمایا؟ الی یوم الوقت المعلوم. اب یہ وقت معلوم کون سا؟ یہ وہ وقت دوسرا سور کب پھونکا جائے گا. تو پہلے سور میں اس کی بھی موت واقع ہوگی. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ، لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے شیطان، نہیں، سارے شیطان، یہ ابلیس کی بات ہوئی، صرف ابلیس کی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خلت من قبلہم الجن والانس انہم کانوا خاسرین. تم سے پہلے مرے جن اور انس، جو کفر پر مرے وہ خسارے والے ہیں. تو یہ نہیں سمجھنا کہ سارے شیطان، نہیں، وہ ابلیس کی بات ہو رہی. اب ہم شروع کرتے ہیں دوسرا نفخہ. درس حدیث نہیں، لیکن مختصر حدیث شریف میں ہے کہ انسان کی دمچی، ہر انسان، ہر مخلوق کو دم ہے، لیکن جو ہمارے یہاں تو ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں نا، لیکن جو بالکل اوپر کا حصہ نہیں، نچلا حصہ، اسے دمچی. اور سورہ انبیاء کی 30 نمبر آیت، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہر زندہ چیز کو پانی سے تازگی بخشی تو بارش برسے گی، وہ بوند پہنچے گا ریڑھ کی ہڈی نہیں، دمچی تک. پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا تازگی بخشی، اس سے پوری نشوونما ہو جائے گی. جو اس سور سے مرے ہیں، پتہ نہیں 40 سال یا 40 ہفتے، جو زمین میں رل مل گئے اور جو قبر میں دفن ہے، پورا جسم ان کا نشوونما ہو جائے گی. تو آیت یاد کر لی، یہ ہے پانی. اللہ تبارک تعالیٰ نے کس سے بنایا؟ ایک بوند سے پیدائش کی ہے نا انسان کی، تو اب بارش کی بوند، تو اس میں کیا عجب ہے؟ پھر سور پھونکا جائے گا تو پھر قیام ینظرون. اب اٹھیں گے. دیکھیے کیسا نقشہ کھینچا گیا. لیکن سوال یہ آتا ہے قیام ینظرون، جیسے کہ آپ کسی ایسی کنٹری میں گئے، خلیج کی یا یورپ کی، اور ایئرپورٹ سے اترے اور دیکھ رہے ہیں. ایسا بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اٹھیں گے قبر سے تو دیکھتے رہیں گے. اور کئی فرقے گمراہ ہو گئے، کہا کہ قبر میں عذاب تو نہیں ہے، دیکھو اٹھیں گے تو دیکھنے لگیں گے. تو یہ کوئی منظر کسی نہیں دیکھیں گے جی. سورہ یاسین میں تو یا ویلنا کو بھول جاتے، یا ویلنا مم بعثنا من مرقدنا ھذا. یا ویل کو بھول جاتے اور مرقدنا کو یاد رکھتے. مرکز کا ترجمہ نہیں، ترجمہ کوئی حقیقت ہوتی ہے. ابھی میں نے بتایا یہ ترجمہ ہے، یہ ترجمہ کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اللہ رحم کرے جو ترجمہ کی رٹ لگاتے ہیں. آرام گاہ ترجمہ ہے یہ. تو پھر یاویل کیوں؟ آپ اپنے آرام گاہ سے اٹھے نا، تو پھر یاویل کیوں؟ اس لیے کہ دوسری قرآن کی آیت میں تو ثابت ہے قبر کا عذاب اور اس کے علاوہ بڑا عذاب.
اصل میں یہ مجرمین جو قبر میں رہیں گے، ان کی جو تکلیف ہوگی، ان کے وہ ہم خیال میں بھی نہیں کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. سمجھ رہے ہیں نا فرق کو؟ بھائی پولیس کی مار پڑ رہی ہے جیل میں، اور جب قاضی کے سامنے حاضر کیا جائے، فرق ہے نا. تو جب یہ اٹھیں گے تو وہاں انکشاف ہوگا. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، سورہ قاف. یہ آنکھیں تو محدود ہیں. جب انہیں یقین ہو جائے گا تو کہا تو سوچیں گے ہم تو تھے وہی اچھے تھے. یعنی کیا؟ جس عذاب میں تھے وہ اچھے تھے، لہٰذا یہ فرقے گمراہ ہوئے. تو وہاں کوئی منظر نہیں دیکھیں گے. قیام ینظرون. اللہ اللہ. تو آپ سنیے دوسری آیت. اب گویا کہ 62 یعنی دوسرا سور پھونکا گیا. اب سنیے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، تلاوت تو ہو چکی ہے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین منور ہو جائے گی اس کے رب کے نور سے. لوگ پوچھتے ہیں نا یہ اذا الشمس کورت، نجوم انکدرت، پہاڑ زلزال سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا. لوگوں کو بڑی فکر لگی کہ فرشتے کہاں رہیں گے. تو آج ساتھ پہ رہے گا، فرشتے کہاں رہیں گے. پہلے یہ تو پوچھو کہ ہم کون سے سورج سے دیکھیں گے، اس کی تو فکر ہی نہیں. بھائی فکر کس کی ہونی چاہیے؟ آج سورج جو چمکتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں، تو فرشتے کہاں رہیں گے اس کی بنسبت یہ فکر ہونی چاہیے تھی کہ ہم جب اٹھیں گے تو دیکھیں گے کیسے، ہے نا. بھائی سورج کیسے منور ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کے نور سے. چاند ڈائریکٹ نہیں، بواسطہ. چاند جو ہے سورج سے مستار لیتا ہے روشنی، لیکن وہ اللہ کا نور ہے. لیکن قیامت جب 62 کا جب سور پھونکا جائے گا، زلزال تو سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. زمین بھی نرالی ہوگی. جیسے کہ حدیث میں زمین، وہ تو کیا دیکھیں گے یہ زمین کیسی ہے، آج کی زمین نہیں ہوگی. تو اللہ کے نور سے منور ہوگی. ہم ہماری فکر کریں، اللہ کا نور. زمین بھی کچھ نرالی ہوگی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اب کیا ہوگا؟ وہ زمین کیسی ہوگی؟ بالکل چٹیل اور اس طرح نہیں ہوگی. اب اس کا تجربہ تو نہیں ہے نا کیسے ہوگی، رنگ کیسے ہوگا، لیکن ہے کہ اللہ کا نور ہوگا بس. اور ایسے منظر کشی کے کتاب لائی جائے گی. کتاب کیا؟ نام اعمال. نام اعمال. آج پڑھیں گے سورہ کہف میں پڑھیں گے کہ وہ کتاب جو ہے لائی جائے گی. کہا جائے گا کہ اقرا کتابک، وہ نام اعمال رہے گا. کھولو پڑھو. اب وہ کیسے ہوگا؟ ویڈیو ہوگا، آڈیو ہوگا، پکچر ہوگا، فوٹو ہوگا، وہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن کتاب ہوگی. کیسی کتاب ہوگی، کیسا نام اعمال ہوگا، سب کچھ کیا ہوا. آج کل کیا ہوا سب سامنے آتا ہے. سالوں بعد وہ کھینچتے ہیں نقشہ، تو وہ تو فرشتے لکھ رہے ہیں. وُوضِعَ الْكِتَابُ. جب کتاب لائی جائے گی تو سورہ کہف میں آپ پڑھیں گے مَا لِهَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. بولیں گے یار اس کتاب کو کیا ہو گیا، یہ تو کوئی بھی ہماری حرکت نہیں چھوڑ رہا ہے. یہ وہ کتاب سب کچھ ہے. تو اس کو ذہن میں رکھے گا. دوسرا وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، نبیوں کو بھی لایا جائے گا. سورہ مائدہ 109 یوم یجمع اللہ الرسل، رسولوں کو جمع کرے گا. فیقول، کیا کہے گا؟ ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا. اسی لیے عرفے کے دن آخری حج میں پوچھا تھا نا الا قد بلغت اللہم فشہد. جانتے ہیں اس قصے کو. تو نبیوں کو بھی بلایا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہداء. اللہ شہداء کو بھی بلایا جائے گا. یہ کون سے شہداء؟ تھوڑی خاص توجہ چاہتا ہوں. شہداء سورہ بقرہ کی آیت ہے، بہت مشہور ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہے نا. ہم وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو ذرا ساتھ میں رہیے. ایک ہوتا ہے شاہد،
جب نکاح ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ میں شاہد تھے نا، کیا لکھتے ہیں؟ گواہ، شاہد. یہاں نکاح کرنے جائیں گے تو لکھیں گے شہود، مطلب 3 لاؤ. تو کیا ہے؟ شہود. ہمارے جو حاضرین ہوتے ہیں نا ان کا نام ہے شہود. شاہد کی جمع شہود. حاضرین مجلس اس کو ہم کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے شہید، ایک نہیں 2. کتنے؟ 2 ہوتے ہیں شہید، اور 2 شہیدوں کی جمع شہداء. تو اب شہید میں کیا فرق ہے؟ بھائی شاہد تو سمجھ میں آیا، لیکن شاہد کے معنی کیا؟ اس نے دیکھا کہ آپ کا نکاح ہوا تھا. اور بھی مثالیں ہیں مگر یہ اچھی مثال ہے، ہر ایک گزرا ہے. کورٹ کچہری میں تو سب نہیں گئے ہوتے ہیں نا جی. اس کی کیا مثال ہے؟ ہم نے دیکھا. تو شہید معرکے میں جو شہید ہوتا ہے اسے شاہد نہیں شہید. کیوں اسے شہید کیوں؟ شاہد سے بڑھ کر اس نے صرف دیکھا ہی نہیں اسلام کی صداقت کو، سچائی کو، جان و مال سے پیش کر دیا، سب سے بڑھ کر شہید. تو فرق معلوم ہوا شاہد اور شہید. یہ تو گرامر پڑھنا پڑیں گے نا جی. اس کی جمع شہداء. تو یہاں کون سے ان کا کیا جرم انہیں لایا جائے گا؟ تو دوسرا شہید سنیے. کہہ رہا ہوں نا میں کہ شہید 2 شہید ہر نبی کو لایا جائے گا. شہید کون سا شہید؟ ماذا اجبتم. تو اب فرق آیا نا، شہید تمہیں کیا جواب دیا؟ تو آپ نے دعوت دی تب تو جواب ملے گا نا، لیکن نبیوں نے دعوت پہنچائی، اس لیے پوچھا جائے گا کہ جواب کیا دیا. ہم میں سے ہر فرد شہید. کون سا؟ نکاح کا نہیں، جنگ کے معرکے کا نہیں. کون سا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. کبھی سوچا آپ نے کیا گواہی دیں گے ہم کیسے گواہ بنیں گے؟ اگر ہم نکاح کی مجلس میں حاضر نہیں تھے، آپ کا نام لکھ دیا تو آپ کیا کہیں گے؟ میں تو تھا ہی نہیں جی. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. لوگوں پر گواہ بنیں گے ہم. یہ ہماری امت کی حالت ہے، ہم گواہ بنیں گے. قرآن سے دور کیسے گواہ بنیں گے ہم؟ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. رسول کیا گواہی دے گا؟ گواہی دے چکے، ہم نے پہنچایا. تو یقین مانیے یہ ہماری امت دھوکے میں ہے. ہماری امت کیا ہے؟ دھوکے میں ہے. انہیں اس کا علم نہیں کہ شہادت کسے کہتے ہیں. اس پیغام کو پہنچاؤ، ہمیں سارے لوگوں پر گواہ بننا ہے. کیسے گواہی دیں گے؟ رسول تو ہم پر گواہی دیں گے، ہم کیسے گواہی دیں گے؟ بڑا افسوس ہے. ابھی تو اور سنیے اس گواہی پر. کیا یہ گواہی ہے کہ قرآن کے مقابلے میں دوسری کتابوں کو ہم نے قرآن کی جگہ دے دی؟ کیا یہ گواہی ہے؟ ہم گواہی دے رہے ہیں؟ نہیں. تو سنیے ابھی یہ ہے وہ. اچھا شہید معرکے میں جو جاتا ہے شہید، وہ شہید کیوں کہا گیا؟ اس نے صداقت کی کو قبول کیا، دعوت دی اور پیش بھی کر دیا. اب ہمارے سامنے کیا ہے؟ جدوجہد کریں، کوشش کریں، دعوت کو پہنچائیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ درس قرآن سے منع کر رہے ہیں. یہ کون سے شہید؟ انہی سے پوچھو تمہارا نام کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ منکرین میں لکھا ہوا ہے، معاندین اسلام میں لکھا ہوا ہے، شیطانوں کے ایجنٹوں میں لکھا ہوا ہے، اسرائیل کے ایجنٹ میں لکھا ہوا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی الفاظ ہیں؟ اتنا کافی ہے. ابھی بھی آنکھ کھولیں جی. روکنے والے درس قرآن سے سنیے گا. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ. ہر ایک کے درمیان حق. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنایا نہیں، پہنچایا نہیں تو ہمیں اجر ملے گا، ہم شہید. اچھا ایسی نام کے شہید نہیں. حق مطلب کیا؟ اگر آپ نے کچھ کیا ہے وہی آپ کو اجر ملے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. کوئی آپ نے نیکی کی ہے تو کمی نہیں کی جائے گی. جو آپ نے گناہ نہیں کیا، چاہے لوگ کہتے رہیں کہ یہ گمراہ ہے. ہوتا ہے نا آج کل ایک نیک پارسا آدمی، وہ کہتے ہیں گمراہ ہے، آپ پر وہ بوجھ نہیں لادا جائے گا. وَوُفِّيَتْ. پورا دیا گیا ترجمہ اس کا، لیکن مطلب کیا؟ پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کیا.
وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. کیا مطلب؟ وَهُوَ يَعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ نہیں آیا. وہ جانتا ہے جو وہ اعمال کرتے نہیں. یفعلون آیا. کیا مطلب یفعلون کا؟ قرآن ہم پڑھتے ہیں نا، بما کانوا یعملون وانتم تعملون. عمل یہاں یہ فعل کسے کہیں گے؟ قرآن کا کیا اعجاز ہے؟ فعل، کہ جو بھی وہ کرتے تھے. دیکھو عمل کسے کہیں گے، فعل کسے کہیں گے؟ عمل خاص ہے، فعل عام ہے. آپ کہتے ہیں کہ یار وہ گھر میں بلی تھی گلاس توڑ دی، اس کا نام کیا؟ فعل. کیا نام اس کا؟ فعل. اور آپ نے قرآن شریف اٹھا کے اوپر رکھ دیا، اس کا نام عمل. تو وہاں تو سب کا حساب کتاب لینا ہے. جو مجرم ہے ان کا، تو کیا مجرموں کے فعل کو عمل کہا جائے گا؟ فعل. یہ ہے قرآن کی بلاغت. مگر اور سنیے، یہ کیا بات ہے؟ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. تو پھر یہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، یہ اس کی ضرورت کیا تھی؟ تو کیا جواب دیں گے اس کا؟ ضرورت کچھ بھی نہیں تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بنایا، ایک اصول جسے ہم کہتے ہیں سنت الہی. وہ کیا بنایا؟ یہ اس لیے بتائیے، جب فرشتے لکھتے ہیں ہماری نیکی، اللہ کو علم ہے کہ نہیں؟ بلکہ وہ تو کہتا ہے یفعلون. ہماری بلی کیا کرتی ہے وہ بھی اس کو علم ہے. فرشتے لکھتے ہیں، لکھنے سے پہلے اللہ کو علم ہے. دفتر ہمارا بھرا ہوا ہے، اللہ کو علم ہے. پھر یہ کیوں؟ گواہ کی بھی کیا ضرورت؟ اس لیے کہ حجت تمام ہو جائے اور کوئی عذر نہ کر سکے. تو قطع معذرت کے لیے ہو سکتا ہے نا کہ ہاں ہم نے تو ایسے عمل نہیں کہ قطع معذرت کے لیے. تو اس کو بھی یاد رکھیے. جی اب سنیے گا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ہانکا جائے گا، جبکہ ترجمہ کیا؟ ہانکا گیا. ابھی اس اسلوب کو تو آپ سمجھ چکے ہیں. ہانکا جائے گا کافروں کو جہنم کی طرف، زمرہ گروہ در گروہ. اس لیے کہ کچھ ہٹلر جیسے ہوں گے، کچھ مختلف ٹولیوں کے لوگ ہیں نا. جی یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے، ادھر جاؤہا، یہ گروہ آئے گا، فتحت ابوابہا، تو دروازے کھول دیے جائیں گے. ابواب کیا؟ ابواب کتنے دروازے؟ جی 7. ابھی 8 پر تو بہت کچھ معلوم کرنا ہے. 7 دروازے. سورہ ہجر آیت نمبر 44. ان جہنم لموعدہم لہا 7 ابواب. کتنے دروازے؟ 7. آج تو آپ کو بتانا ہے جیسے کہ مصدر میمی، بڑا دلچسپ قانون ہے، اسلوب ساتھ میں رہیے. تو یاد رکھیے 7 اور جو آواز آئی 8، تو 8 سے پہلے بہت کچھ سیکھنا ہے. کتنے دروازے؟ 7. تو ابھی تفسیر میں تو آپ کو یہی ملے گا کہ جب وہ پہنچیں گے تو دروازے کھولے جائیں گے، یہی ملے گا اور کچھ نہیں. یہ 7-8 والی تو بات تو ارک ریزی کی ہے. جی جس طریقے سے زندان خانہ، قید خانہ، جیل خانہ، جب مجرم کو لے جایا جاتا ہے تو لے جانے کے بعد دروازوں کو کھولا جاتا ہے نا. جی تو اس کا ترجمہ کیا؟ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو
گیٹ کھولے جائیں گے. کتنے؟ 7. جب اندر پہنچیں گے تو بند کر دیں گے. یہی ہوتا ہے جیل خانے میں. جی ابھی سنیے مختصر, اصل تو سمجھنا ہے 8 کو. علم تو اب وہ داروغہ پوچھیں گے علم یاتکم رسول منکم, تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تم پر آیتیں تلاوت کی تمہارے رب کی اور تمہیں ڈرایا اس دن کے ملاقات سے؟ تو کیا بولیں گے؟ بلا, کیوں نہیں, یہ بھی آپ جانتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین, کافروں پر بات ثبت ہو چکی. یہ بات جانتے ہیں آپ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا شیطان سے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَنْ تَبِعَكَ, یہ فیصلہ ہو چکا ہے, ہو چکا ہے. اس لیے انہیں جہنم میں لے جایا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا, سارے دروازوں سے جیسے جیسے ٹولی ہوگی نا ویسے. فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ, کیا ہی ٹھکانہ ہے, کیونکہ انہوں نے جو جھٹلایا اس دعوت کو, سبب کیا تھا؟ تکبر. اب سنیے, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ. کیا پڑھ رہے ہیں آپ اضافے میں؟ واو. پہلے واو ہے نہیں ہے, تو اس واو کو سمجھنا ہے. تو سنیے گا, حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. ترجمہ کیا ہے لوگوں نے کہ جب لے جایا جائے گا پرہیزگاروں کو جنت کی طرف گرو در گرو, تو مسلمانوں بھی گرو در گرو ہیں. جی تو کیا کہا؟ ہاں, جب لایا جائے گا حتیٰ اذا جاوا وفتحت, دروازے کھولے ہوئے پائیں گے. لیکن ترجمے میں فرق ہوا نا, مگر اس سے کام نہیں چلے گا. وفتحت, جہاں واو نہیں ہوا ترجمہ کیا گیا؟ کھولے جائیں گے جیل خانے میں جانے کے بعد. یہاں کھولے ہوئے ہوں گے. کسی فنکشن میں کوئی آپ کا آدمی, آپ لوگ جاتے ہیں نا چیف گیسٹ بن کر, تو کیا رہتا ہے؟ والنٹر وہاں جمع رہتے ہیں, آئیے آئیے, آپ کو لے جاتے ہیں, گیٹ پہلے سے کھلا ہے, اسٹیج پہ پہنچا دیتے ہیں. تو یہ واو نے کام کر دیا. جب پوچھیں گے تو آئیے آئیے, فتحت ابوابها, پہلے سے کھلیں, اور کہیں گے سلام علیکم طبتم, شاداب رہو, خوش رہو, طبتم, ہمیشہ ہمیشہ داخل رہو. اب بچیں 2 آیتیں. جی مگر آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں بڑی دلچسپ بات. سنیے, ویسے تو لوگ 3 تفسیر سے گھبراتے ہیں, یہ 3 تفسیر سے ملنے والی باتیں نہیں ہیں. اس کے لیے تو رات دن کو یعنی اپنا اوڑھنا بچھونا قرآن ہونا چاہیے تب. تو سنیے کیا ہے. یہ واو کا کرشمہ, اس میں کئی پیغامات ہیں. سب سے پیغام تو یہ ہے, یہ واو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے استعمال ہوتا تھا. اس کا نام کیا؟ واو ثمانیہ. کیا مطلب؟ 8واں واو. ابھی کہا نا انہوں نے 8. جی تو جنت کے دروازے کتنے؟ احادیث میں 8. جہنم کے کتنے؟ 7. آیت بھی بتلا دیا, لہا سبعۃ ابواب, جنت کے کتنے؟ 8. ٹھیک ہے, اس لیے اس کا نام واو ثمانیہ. مگر یہ پیغام کیا دینا چاہتا ہوں, قرآن نازل ہونے سے پہلے عربوں میں یہ اس واو کا چلن تھا. کیا چلن تھا بتاؤ؟ یہ کھجور کی وہ پیمانہ ہے. پیمانہ یعنی کیا بولیں گے آپ؟ وزن, میزان. واحد اثنین ثلاثہ اربعہ خمسہ ستہ سبع و ثمانیہ. ترجمہ کروں, 1 2 3 4 5 دے رہے ہیں, 6 7 اور 8. اس کا نام کیا؟ واو کا 8واں واو. تو یہ چوتھا گرامر. میں آپ سے کہتا ہوں نا, یہ الفابیٹ کچھ معمولی حروف نہیں ہے. ایک تو واو حرف عطف, جیسے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, اور یہ حرف عطف.
دوسرا واو قسم والعصری، آپ کیا کہیں گے؟ اور زمانے کی قسم نہیں، کیا کہیں گے؟ زمانے کی قسم، واللیل رات کی قسم۔ تیسرا حالیہ، حالیہ نے کیا میں کئی دفعے بتا چکا ہوں، حالیہ واو اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یہودیوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو۔ وانتم تتلون الکتاب، کیا ترجمہ کریں گے؟ اور تم نہیں، اور تم کتاب پڑھتے ہو، کیا مطلب؟ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو زبور کی، اس کا نام کیا؟ واو حالیہ۔ اس کا یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے تکتم الحق وانتم تعلمون، ارے حق کو چھپاتے ہو جان بوجھ کر، تو اور نہیں۔ تو ایک واو اور کا، ایک واو قسم کا، ایک واو حالیہ، یہ چوتھا واو کون سا؟ بولیے تمانیہ۔ مگر پیغام کیا دے رہا ہوں؟ پہلے سے رائج تھا۔ دیکھیے میرے مفہوم کو غلط نہ سمجھے، اسلوب قرآن کا ان عربوں کا خیال رکھا گیا، ان کے لہجے کا، ان کے ادائیگی کا۔ ہمیں کیا حق ہوتا ہے کہ عربوں کی مخالفت کریں ان کے لہجے سے؟ وہ تو بعد میں بتاتا ہوں، سنتے رہیے۔ سورہ کہف تو آج سبھی پڑھیں گے انشاءاللہ، تو جب 22ویں آیت پر جائیں گے تو مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ اور میں کچھ نہیں چاہتا، کیا کسی ایک صاحب کو یہ دعوت پہنچانے کے آ جائیے، بس اور کچھ نہیں۔ تو سنیے، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ، جانتے ہیں نا وہ کتنے تھے؟ تو کہیں گے کہ 3، رابعہم قلبہم، چوتھا ان کا کتا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ 5، سادسہم، سادس یعنی چھٹا۔ اب سنیے، وَيَقُولُونَ 7، اور کہیں گے 7، ابھی کیا ہونا چاہیے؟ ثامنہم، نہیں، وَثَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ، اس کا نام کیا واو کا؟ واو تمانی۔ دیکھا یہ کس کا لحاظ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ بتائیے ہمیں کیا حق ہوتا ہے؟ یہ ہمارے ہندوستانی علماء جو ہے نا، یہ ٹاپ یعنی مشاہیر علماء۔ دیکھو مشاہیر علماء کسے کہتے ہیں جانتے ہیں نا؟ ابھی یہ مساجد میں امامت کرتے ہیں، اور جو حرم کے علماء ہیں تو مولویوں میں چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور مشاہیر بھی ہوتے ہیں۔ یہ مشاہیر میں جب دیکھیں گے، آج خطبے میں سنیں گے تو صحابی کے آگے کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ۔ ہمارے مشاہیر علماء کیا کہتے ہیں ہندوستانی؟ بتائیے ذرا، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا جی۔ تو کس کی تقلید کرنا چاہیے ہمیں؟ عربی لہجے کی۔ مگر مجھے اس پر غم نہیں، چلے ہم عجمی ہیں، غم اس پہ ہے کہ زوم یہ ہے کہ عرب دال پڑھتے ہیں، ہم صحیح پڑھتے ہیں، اس پر مجھے غم ہے جی۔ لیکن ابھی تو سنیے، ابھی سورہ تحریم تو کچھ دور نہیں ہے، ساتھ میں رہیے۔ 5 نمبر آیت، مسلمات، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے نا، مسلم عورتیں، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، روزے دار، کتنی بھی؟ 6۔ ثیبات، 7، ابھی کیا؟ وَأَبْكَارًا، آیا نا واو تمانیہ۔ کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ کس کا لحاظ رکھا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ اچھا کیوں؟ یہ جاننا ہو تو سورہ تحریم کچھ دور نہیں ہے جی، انتظار کیجیے، ابھی اور کچھ باقی ہے۔ حکمت کیا، اعجاز قرآنی کیا، بلاغت قرآنی کیا، فصاحت قرآنی کیا، تو انتظار کیجیے۔ وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ اب آپ کو کیا سننا ہے؟ ایک تو واو ثمانیہ تو باقی رہے گا۔ اب جو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ فرشتے کہاں رہیں گے، تو سنیے، ساتھ میں رہیے۔ سب کہیں گے، حالانکہ قالو کے معنی کیا؟ کہا۔ یہ اسلوب تو آپ کو معلوم ہو گیا۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ
سچ کر دکھایا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ اور زمین ہمیں وراثت میں دے دی. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ نَتَبَوَّ یعنی ٹھکانہ. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَقَامَ الْبَيْتِ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ٹھکانہ دے دیا, مقام دے دیا. ہمارے یہاں مقام بھی کہتے ہیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ کیا ہی عمل کرنے والوں کا بہترین اجر ہے. یہ کس کے مقابلے میں دیکھیے, فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے کن کا, تکبر کرنے والوں کا. تو یہ کس کا, بہترین عمل کرنے والوں کا یہ اجر ہے, عاملین. جی صدقنا وعدہ, وعدہ سچ کر دکھایا. کیا وعدہ سچ؟ کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری ذالک الفوز الکبیر ہے نا, سب سے بڑی کامیابی. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, بڑی کامیابی. اور گزشتہ گزر چکا ہے مفازات, ایسی کامیابی کہ اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں. بیان کیا نا اللہ تعالیٰ نے, وعدے کیے نا ہم سے. تو کیا کہیں گے مسلمان؟ الحمدللہ, اپنا وعدہ پورا کر دیا. اب وہ تو شیطان کہے گا کہ تمہارا وعدہ پورا ہوا. لوگ کہیں گے کہ تم تو پجاری تھے, انہوں نے تمہارا وعدہ پورا کیا. سفارش جن کی کرتے تھے, جن کو بنا رکھا تھا, وعدہ پورا کیا. بنا رکھے تھے نا سفارش کرنے والے, اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا. لیکن اورثنا الارض زمین کا وارث بنایا. کون سی زمین؟ سورہ انبیاء میں بھی ہے, وَلَقَدْ قَدَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ہے نا. ہم نے تو لکھ دیا زبور میں بعد از ذکر کے, لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد قرآن میں لکھا, زبور میں لکھا, تورات میں لکھا, سب میں لکھا. پہلے لوح محفوظ میں لکھا. کیا لکھا؟ ارض زمین کس کی وراثت ہے؟ نیک لوگوں کی. تو وراثت کا کیا مطلب؟ دیکھیے ایک تو سرسری مفہوم ہے, یہاں تو تحقیق ہوتی ہے نا. تو آرام سے جواب دیں گے کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو ہمارے باپ کی وراثت. اچھا تو وراثت ایسے ملتی ہے؟ یہ تو جواب نہیں اس کا. ایسے کیسے وراثت ملے گی؟ جی اب سوال یہ آتا ہے کہ جب لکھا ہوا ہے کہ ساری زمین نیک لوگوں کی, آج کل تو کتنا یعنی فیصد اکثریت کا حصہ جو ہے غیر قوم قابض ہے, تو پھر کیا مطلب وراثت کا؟ مسلمان کہاں ہیں؟ اور اگر ہیں بھی تو کہاں ہیں؟ بہت کم. تو اس کا مطلب یہ نہیں لکھ دیا ہم نے, لوح محفوظ میں ثبت کر دیا, پھر کتابوں میں اتار دیا, مگر کون تم مستحق تو بنو. اگر یہ تمہارے لیے ہے. اس پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے, سیاست کی بات کرنے سے لوگ روکتے ہیں, کہتے ہیں کہ سیاست اور کیا مذہب الگ ہے. اب تو مذہب کہتے ہیں اس لیے, حالانکہ ہم تو مذہب نہیں کہتے ہیں, دین اسلام, مگر ہمارے یہاں بس مذہب کی رٹ لگائے ہیں شریعت کی. مطلب ہے کہ سیاست اور دین تو الگ الگ کہتے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہے. کس نے کہا سیاست اور دین الگ ہے؟ کیا سیاست نااہلوں کے ہاتھ میں چلی جائے, کیا یہ دین ہے یا یہ سیاست ہے؟ نہیں, سیاست بھی ہماری ہے, مگر نااہل لوگ سیاست پر قابض ہو گئے, اس لیے لوگ گھبراتے ہیں کہ اس میں نہ جایا جائے. باقی یوسف علیہ السلام کا قصہ سنیے, رب اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اقتدار دیا. تو یہ زمین نیک لوگوں کی ہے, مگر کب؟ جب وہ اس کے مستحق بنے. اگر وہ مستحق نہیں بنتے, مستحق کیسے بنیں گے؟ مرکز قرآن, مرکز قرآن. قرآن کو جب تک تھامے رہے, اسلام کہاں تک پھیلا؟ ساری زمین کو روشن کر دیا. جب اس مرکز کو چھوڑ دیا, جھوٹی شریعت بنا لی, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں شو کے لیے قرآن شریف, اور شریعت کا نام دے دیا, سمٹتے چلے گئے. ایسے ہی سمٹیں گے, مکہ اور مدینہ تک سمٹیں گے. تو ایسی نہیں وراثت ملتی. جی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اپنی نسل کو اسلام پر باقی رکھنا ہے. انہیں فکر ہے ان کے نسل کے کفر پر باقی رہنے کی, اس لیے وہ اسلام کو دبا رہے ہیں تاکہ ان کے بچے شرک پر قائم رہیں. اور ہمیں فکر نہیں اس وراثت کی. جنت کی وراثت کیسے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے باپ جو ہے جنت سے آئے تو ہماری وراثت میں نہیں. جنت میں ہر ایک کی جگہ جنت میں بھی ہے اور جہنم میں بھی ہے.
ہے کہ نہیں بھائی؟ جو جہنم میں جائے گا تو جگہ تو ہے نا اس کی، جنت میں جائے گا جگہ ہے، یہ کم نہیں ہوگی. تو جو جہنم میں جائے گا اس کی جگہ بچے گی کہ نہیں؟ ہمیں ملے گی. مستحق تو ہو جائے. جی انشاءاللہ. اب کیسے مستحق ہوں گے؟ قرآن سے تو بالکل دور ہٹ گئے. قرآن تھامنا یعنی جرم ہو گیا، گمراہ. دیکھ رہے ہیں آپ، مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے کیسے گمراہ کر دیا لوگوں کو. تو ابھی سنیے، مزید سنیے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور تم دیکھو گے فرشتوں کو حافین من حول العرش. میں نے کہا تھا نا کہ انتظار کیجیے، اب جانیں گے. الا من فی السماء و الا من شاء اللہ، مگر اللہ جسے زندہ رکھنا چاہے. تو آپ سنیے گا، ایسا نہیں کہ قرآن میں چیزیں مبہم ہیں لیکن اس کی حد تک من گھڑت قصے، اسرائیلی روایت نہیں، قرآن کی شرح قرآن کے آیت سے. دیکھے گا فرشتوں کو گھیرا کیے ہوئے ہوں گے عرش کے ارد گرد، تسبیح پڑھتے ہوں گے اپنے رب کے حمد کی، اور فیصلہ کر دیا جائے گا حق، اور آواز بلند ہوگی. دیکھیں وکیل، میں نے کہا نا ختم ہوگا وکیل، کہا گیا یقیناً کہا جائے گا اور ہم کہنے والے ہوں گے انشاءاللہ. آواز بلند ہوگی الحمدللہ رب العالمین، جس کی آج ہم آواز بلند کرتے ہیں. چاند سورج سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا. پریشانی ہے کس کی؟ فرشتے کہاں رہیں گے؟ ذرا سوچا کبھی فرشتے کہاں رہیں گے؟ فرشتے کیسی مخلوق ہے؟ نور. کیا انہیں ہوا میں سہارے کی ضرورت ہے کہ وہ ٹیک لگا کر بیٹھیں، یا کرسی کی ضرورت ہے؟ بھائی ہمیں سہارے کی ضرورت ہے. ہم نے ایک پلین بنایا، اب تو 8 گھنٹے کیا 16 گھنٹے کا بھی ہوگا، چلتا ہے بغیر کوئی سہارا لیے ہوئے. تو ایک مخلوق نے ایک چیز بنائی، وہ بغیر سہارے کے چل رہا ہے. تو فرشتوں کو تو اللہ نے بنایا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آسمان پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر؟ انہیں کیا ضرورت ہے؟ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا جو عرش ہے، اب یہ تو عرش تو ہمارے سمجھنے کے لیے اس کے ارد گرد فرشتے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ عرش کے پاس رہیں گے نا. جی یہ صحیح ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ، وہ جانتے ہیں آیت، مگر اس کو بھی تو اس کے ساتھ جوڑے نا، الا من شاء اللہ. تو آیتوں کو ملا کر اس کا مطلب اخذ کرنا ہے. تو یہ فرشتے عرش کے ارد گرد رہیں گے. بتائیے ضرورت ہے کیا؟ لوگوں کا تصور کیا ہے کہ آسمان گر جائے گا. اچھا تو آسمان والے بھی گریں گے؟ نہیں، آسمان والے نہیں گرتے. جی یسبحون، جب یہ سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا تو تسبیح پڑھیں گے. اللہ تسبیح کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ ہے نا. اور حمد کسے کہیں گے؟ الحمدللہ. تو 2 تکبیر تو اللہ اکبر، تحلیل تو لا الہ الا اللہ، یہ سب اسما ہے اس کے خصوصی. تو عرش کے ارد گرد تسبیح بھی پڑھیں گے اور اپنے رب کے حمد کی. تو مطلب کیا؟ رب کی تعریف کرتے رہیں گے. اوہو یہ منظر ہوگا. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس پر میں بھی اب مکمل بیان نہیں دے سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئندہ کا جو درس ہوگا، ذرا آپ 7 نمبر پہ نگاہ ڈالیں اسی صفحے پہ. الذین یحملون العرش، جو عرش کو اٹھائے ہوں گے، ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، ہے نا. یہ آیت تو دوبارہ آ رہی ہے. پھر سورہ الحق بھی کچھ دور نہیں ہے. سورہ الحق میں کیا ہے سن لیں، پھر کبھی سوال نہیں کرنا کہ آسمان ٹوٹے گا تو فرشتے کہاں رہیں گے. سورہ حق کی آیت نمبر ہے 17، والملک علی ارجائہا. یہ جب سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا نا، تو فرشتے اللہ کے ارد گرد. اور کیسے؟ یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، پھر 8. تو ابھی 8 کے بارے میں تو اور سمجھنا ہے. اب 1 گھنٹے میں کیا کیا بیان کریں.
آج تو نہیں ہو سکتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمانیہ اور یہ فرشتے اور یہ عرش، اس کے بارے میں آج سوال نہ کریں، چونکہ ابھی یہ باقی ہے اس تعلق سے. قضی بینہم بالحق دوبارہ آ رہا ہے، قضی بینہم بالحق. جی، وقضی بینہم بالحق. کیا مطلب قضی بینہم بالحق؟ حق کسے کہیں؟ دیکھیں، جاء الحق، دنیا میں بھی حق آتا ہے، ثابت، ایک چیز ثابت شدہ ہے اور فیصلہ بھی کیا جائے گا حق، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. دین اسلام میں شک کی گنجائش ہے، توحید یہ حقیقت ہے. اسی طریقے سے فیصلے ایسے ہوں گے، کتاب لے آئی جائے گی، نبیوں کو لایا جائے گا، گواہوں کو لایا جائے گا، ہر ایک کو کہ وہ بالحق. اب آواز کون دے گا؟ سوال یہ آتا ہے. ذکر نہیں ہے کون آواز دے گا. دنیا میں تسبیح سب پڑھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کل شیء ولکن لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. وہاں پر ہر چیز، ہم تو ہیں مسلم مومنین تو ہیں، ہر شے وہاں کی. اب ہم کیا سمجھے کہ عالم بالا میں کیا کیا ہے؟ ہر چیز پکار اٹھے گی. کیا؟ وقیل الحمد للہ رب العالمین. تو ہماری نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. اور جنت میں جب حساب کتاب ہوگا تو یہ کون سا دن ہوگا؟ آخرت کا پہلا دن. دیکھیے، ایک تو اس دنیا کا آخری دن، یہ کون سا؟ جب پہلا سور پھونکا جائے گا، سب مر جائیں گے. دنیا کا کیا ہوگا؟ یہ آخری دن ہوگا. ٹھیک ہے. پھر برزخ کا آخری دن، پھر کہاں چلے جائیں گے؟ برزخ میں. آدم علیہ السلام سے لے کر اور جو اس آواز سے جو اس کی زد میں آئیں گے، یہ برزخ میں. برزخ کا آخری دن دوسرا سور. قیامت کا پہلا دن دوسرا سور. بس ہمارے یہاں تصور کیا ہے کہ قیامت، یہ نشانیاں، قیامت کی نشانیاں، تو قیامت کے دن کی نہیں ہو. مطلب یہ جو نشانیاں ہیں یہ آثار ہیں کہ اب قیامت قریب ہے. لیکن قیامت کے معنی کیا؟ قرآن شریف پر آپ غور کریں گے، وہ تو سور، پہلا سور، دوسرا سور، اور جب بعث ہوگا تو رب کے حضور میں یہ قیامت. اب جب اس قیامت کا آخری دن، پھر ہم کہاں چلے جائیں گے؟ اخروی. اس وقت پکار ہوگا وقیل الحمد للہ رب العالمین. تو آج کے درس کے اختتام پر میں پھر دوبارہ نشاندہی کرتا ہوں کہ آئندہ درس میں ہمیں جو سمجھنا ہے وہ تمانیہ اور حول العرش. اس کے علاوہ آپ سوال کر سکتے ہیں، لیکن سوال آپ کیا کریں گے؟ پہلے تو اس کی فکر کریں، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو کیا آپ دعوت دیتے ہیں؟ دعوت دیتے ہیں؟ آج کل تو کیا شیئر کریں، ہے نا؟ دیکھیے بہت سارے کلپس آتے ہیں، بھائی یہ شیئر کریں، تو انشاءاللہ آپ شیئر کریں گے. اور میرا یہ پیغام ہے، یقین جانیے، قرآن سے جڑے رہیے. قرآن سے آپ کو، دیکھیے جب بچوں کو پڑھاتے تھے تو لطیفے بیان کرتے ہیں. کیوں بیان کرتے ہیں؟ بچوں کی دلچسپی برقرار رہے. ہوتا ہے نا کلاس میں، کہتے ہیں کوئی قصہ سناؤ، کوئی لطیفہ سناؤ. قرآن شریف کے لیے بتائیے کوئی لطیفے کی ضرورت ہے؟ یہ کیسی دلچسپ باتیں ہیں. مگر لوگوں کا ذہن جو ہے کیسا پراکندہ کر دیا گیا. تو اس دعا کے ساتھ، اے اللہ، یہ جو ذرا کلام پاک ہے، ہم اس پر محنت کر رہے ہیں، تو اے اللہ اس کی برکت ہمیں ہی نہیں، ہماری نسل در نسل ایمان کو ہماری نسلوں میں باقی رکھنے کی توفیق راہ ہموار کر، اور ہماری امت مسلمہ کو سچی فکر، سچی سوچ اور صحیح طریقہ عمل اپنانے کی توفیق عطا فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تو آپ اپنے بچوں سے کیا پڑھوائیں گے؟ وَلَضَّالِّينَ یا وَلَضَّالِّينَ؟ جی. اور صحابی کے نام پر رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ؟ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ نے لحاظ رکھا ہے. برحمتک یا ارحم الراحمین.
ہے گنجائش. ایسا یہ قیامت کا جو بتایا کہ وہ پوری دنیا اور یہ، تو اگر پوری کائنات دیکھی جائے تو دنیا تو اتنی سی ہے جی، اور موزے جو ہیں وہ اس سے کئی گنا 100 گنا بھی بڑے بھی ہیں گلیکس جی کہکشاں یا جی. تو یہ قیامت کے دن یہ سب ختم ہو جائے گی کہ خالی وہ جو ہماری چھوٹی سی جو ہاں دھرتی ہے وہی ختم ہو جی جی. اس کا جواب ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 48. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. کتنے آسمان؟ 7 آسمان. تو گلیکسی کون سے آسمان پر ہے؟ سب ہے نا، سب. یہ قرآن شریف میں ہر چیز کا جواب ہے. اور زمین کے لیے بھی والارضین کا بھی لفظ آیا ہے. زمینیں سب تباہ ہو جائیں گے. تارے ہاں. تارے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ نُورِ رَبِّهَا. تو تارے بھی تو مستعار لیتے ہیں نا، یعنی مطلب وہ لیتے ہیں کسی سے روشنی. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. سب ہے سب. تو آپ کیوں کسی کو بچا رہے ہیں؟ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. سب آ گئے. آسمان جب نہیں رہا تو آپ کون سی گلیکسی کہہ رہے ہیں؟ سب. کوئی بات نہیں، سوال آپ نے کیا، کوئی قرآن کوئی شبہ نہ رہے. سب ایسا یہاں بتا رہا ہوں یہ 7 دوزخ، مطلب 7 دروازے وہ دوزخ کے. ہاں. پھر 8واں جو ہے وہ جنت کا. ایسا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح کیا آپ نے سوال، بہت اچھا کیا، کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. الریان خصوصاً روزہ داروں کے لیے، اس میں سے روزہ دار ہی داخل ہوں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ ایسا نہیں ہے کہ 7 1 2 7 جہنم ہوا اور 8 جنت نہیں. مگر آپ کا سوال وجہ ہے، حدیث میں ہے کہ جنت میں کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8. تو ایک کس کا؟ ریان. کس کا؟ ابھی آج کل لوگ اس کو ریان کہتے ہیں، وہ انگریزی میں تبدیل ہو گیا نا، اصل میں وہ ریان ہے. تو وہ بھی بڑا دلچسپ ہے. اصل میں کیا ہے، عربی کے اندر جو ایک لفظ ہے نا، 2 ڈبل نہیں لکھا جاتا. جیسے میرا نام ہے، با کو ڈبل نہیں لکھتے نا، تو ریان. اب اس کا جب انگریزی والے نے بورڈ لکھا تو وہ ریان تھا بغیر تجدید کے. عربی میں تو تجدید نہیں آتی، تو اس نے وائی لکھ دیا تو ریان ہو گیا. اب لوگ کنفیوز ہیں کہ ریان یا ریان. تو ابھی اصل کیا؟ ریان. وہ تو لوگ بھی رکھتے ہیں. ہاں، تو کیوں رکھتے ریان کیوں رکھتے؟ ریان. جنت کے دروازے کا نام کیا؟ ریان. ٹھیک ہے. تو وہ غیر تو وہی ہے نا، کرسچنوں کے کوئی بھی، انہوں نے انگریزی میں لکھ دیا ریان، چونکہ عربی میں تجدید نہیں تھی تو ریان. اب لوگ سمجھ رہے کہ اصل کون سا؟ اصل کو نقل اور نقل کو اصل. اب اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ قرآن سے دور. جی چلیے، اور کچھ ہو گیا؟ چلیے، باقی تو ہم نے پابندی لگا دی بھائی، عرش پر اور ثمانیہ پر. جی برحمتک یا ارحم الراحمین. جی جی.